علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے گروپ کے مسیحی ممبر ہیں سینئر، اور ان سے یہ جانکاری چاہتے ہیں آج اسٹریٹ فارورڈ وے میں کہ آخر مسیحیت ہے کیا چیز، مسیحیت کیا ہے، وہ یہ بتائیں۔ ان بریف چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں کچھ بتا دیں، اور پھر ہمارے جو پاس سوال ہوں گے وہ ہم کر لیں گے سر۔ اور جنتی لوگ کون ہیں؟ کیا مسیحی لوگ بھی اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اور مسیحیت کیا ہے یہ سمجھائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی امیر فیصل بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور سب سے پہلے میں تمام گروپ ممبروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، اور تمام ایڈون کو اور تمام جتنے بھی اس پروگرام میں شامل ہیں ان سب کو میری طرف سے پیار بھرا محبت بھرا سلام۔ اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مسیحیت کیا ہے۔ جی مسیحیت کیا ہے؟ سوال ہوا ہے کہ مسیحیت کیا ہے، اور اچھا سوال ہے، اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے آپ سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، مسلم بھائیوں سے، قادیانیوں بھائیوں سے، اور تمام سے پروگرام آپ لیتے رہتے ہیں، اور آج آپ نے مسیحیت پر یہ زحمت مجھے دی، تو میرا دل تو بڑا شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ مسیحیت کیا ہے۔ مسیح کا مطلب ہی جو ہے وہ محبت ہے، پیار ہے، اور اس میں محبت سے خالی نہیں ہے مسیحیت۔ مسیح کے لوگ جو ہیں مسیح کو فالو کرتے ہیں، اور مسیح نے جو درس دیا، جو پیغام دیا، جو ہمیں نمونہ دے کر گئے، ساری چیزیں تو ہم نہیں کہتے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو ہم کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، کہ گالی کے عوض گالی نہیں دینی، اس کے بدلے کیا کرنی ہے، اس کے لیے برکت چاہنی ہے۔ یہ مسیحیت کا پیغام تھا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے عوض گالی نہیں دینی، بلکہ اس کے لیے برکت چاہنی ہے۔ ہمیں درس دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح یسوع، جناب مسیح یسوع نے جو تعلیم دی، تو مسیحیت میں صرف اور صرف محبت ہے۔ اور پھر مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی کہ اپنے پڑوسی کو کیسے سمجھنا ہے، اپنی مانند۔ اپنی مانند کیسے؟ ہمیں کانٹا بھی لگ جائے تو ہم اپنے ہاتھ کی، پیر کی بہت فکر کرتے ہیں، تو پڑوسی جو ہے اگر وہ بھوکا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر عید آ گئی ہے تو ہمیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دو چپلوں کے، شوز کے، یا کپڑے لا کے دیتے ہیں، دو سوٹ لا کے دیتے ہیں، تو پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے، اس کے پاس ایک چپل بھی نہیں، تو یہ اس لیے یہ جو بات کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنی مانند اپنے پڑوسی کو سمجھنا ہے، یہ مسیحیت ہے کہ پڑوسی کو اپنی مانند۔ اگر آپ کے گھر میں کھانا پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں پکا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تمام قومیں کر رہی ہیں، لیکن بہت جو ہے کم ہو رہا ہے۔ انسانیت، مسیحیت جو ہے وہ انسانیت کو آگے رکھتی ہے۔ مسیحیت کا پیغام جو ہے وہ انسانیت کا ہے، محبت کا۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں مقدس پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر محبت کے طالب ہو تو روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، اور پھر کہتا ہے کہ یہ پولس رسول کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی محبت کی بات کر رہے ہیں۔ پورا چیپٹر ہے کرنتھیوں میں، اس کا 13واں باب ہے،
اس میں پورا چیپٹر ہے محبت کا۔ اگر کہتا ہے کہ تم آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولو اور محبت نہ رکھو تو تم ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ۔ مسیحیت میں یہی ہے کہ آپ کو اور آپ کا بھی امیر فیصل بھائی، آپ کا بھی آنا جانا بیٹھنا مسیحیوں میں ہے، اور کچھ چیزیں آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ مسیحیوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کا اخلاق، ان کا پیار اور ان کی چاہت۔ جب آپ ان میں جاتے ہیں تو تمام مجھے پتہ ہے کہ آپ سکھوں میں بھی جاتے ہیں، مسلم میں بھی جاتے ہیں، اور کرسچن لوگوں کے ساتھ بھی آپ فیلوشپ کرتے ہیں، فیلوشپ رکھتے ہیں، اور ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں، حالانکہ آپ انڈیا کے اندر ہیں، ہم پاکستان کے اندر ہیں، اور وہاں کے مسیح اور یہاں کے مسیحیوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تعلیم وہی ہے۔ میں اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ جنت میں کون جائے گا، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ ابھی میرے پاس تقریباً کافی ٹائم ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، تو میں پہلے مسیحیت بتا رہا ہوں کہ مسیحیت ہے کیا ہے۔ یہاں جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا کا علم ہو، ساری دنیا کا علم ہو، اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے مسیحیت۔ اگر علم ہے تو اندر محبت بھی ہونی چاہیے، اندر پیار بھی ہونا چاہیے، نفرت نہیں کسی کے لیے ہونی چاہیے، نہ حسد، نہ گھمنڈ۔ اس لیے مسیح یسوع نے جو یہ باتیں کہی تھی کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے کردار سے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ ایک چشمے سے دو قسم کا پانی نہیں نکلتا، یا تو کھارا نکلے گا یا تو میٹھا نکلے گا۔ اب مسیح کے فالوور جو ہیں، اب وہ میٹھا پانی کس کی تشبیہ ہے اور کھارا پانی کیا ہے، اس کی دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہیں، وہ بھی میں تھوڑی تھوڑی بیان کروں گا، زیادہ نہیں۔ کھارا پانی وہ ہے کہ جو اندر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اور دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، یہ وہ ہے کڑوا پانی۔ اور جو میٹھا پانی ہے وہ دوسرے کے لیے دعا بھی کرے گا، مشکل کے اندر ہوگا تو اس کے لیے کھڑا بھی ہو جائے گا، اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ رات میں آپ کے ساتھ ہاسپٹلوں میں چکر بھی لگائے گا۔ یہ ہے مسیحیت۔ مسیحیت جو ہے وہ پوری دنیا میں، آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت، آپ یورپ کے اندر چلے جائیں تو وہاں انسان کی تو قدر ہے ہی ہے، لیکن وہاں جانوروں کی بھی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے اندر کیا ہے، لیکن وہ تعلیم کو دیکھتے ہیں، تعلیم کو، کہ مسیحیت کی تعلیم کیا تھی، کہ اس نے انسان کے لیے کتنا پیار کیا ہے، انسان کو پیار کتنا کیا مسیحیت کے اندر۔ اور یہی بات ہے کہ آج جس مسیح کو آپ دیکھیں گے وہ محبت سے بھرا ہوگا، نہ تو وہ نفرت سے بھرا ہوگا، نہ کہ وہ بغض یا تکبر سے بھرا ہوگا، وہ حلیم ہوگا، فروتن ہوگا، اور جس میں یہ چیزیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ مسیح ہے۔ اگر تم جنت کے لیے یا فردوس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو نہ تو ہمارے ہاں وہاں کوئی ہمیں حوریں ملیں گی، نہ ہمیں اور کوئی چیز ملے گی، ہمیں صرف اور صرف ایک تاج ملے گا، وہ بھی ایک تاج ملے گا جو جنت کے اندر جو آخر تک برداشت کرے گا، بالکل آخر تک، جان دینے تک اسے وہ زندگی کا تاج ملے گا، اور فردوس کے اندر وہی داخل ہوگا۔
اگر تو کوئی کسی کا حق مارتا ہے، وہ جو بائبل مقدس بتاتی ہے میں وہ بات بتاؤں گا، نہ کہ میں اپنے سے کوئی بات بولوں گا۔ اور کوئی بھی بھائی حوالہ مانگ سکتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو میں ان کو حوالہ دینے کے بھی بالکل ان کو دے سکتا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں دعا، روزہ، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے۔ جب انسان بن جائیں گے تو جب ہم انسان ہیں تو دوسرا سامنے جو انسان ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے۔ اور جب انسان کا دشمن بن جاتا ہے، وہ جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا پر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے، بالکل رحیم ہے، کریم ہے، خدا قادر ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لیکن انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو اس کو اس لیے نہیں تھا بھیجا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنی ہے۔ اب جنت کا جو تصور ہم میں ہے، وہاں نہ شادی ہوگی، نہ بیاہ ہوگا، وہاں ایک فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ جو بھی جائے گا وہ فرشتوں کے مانند ہوگا، کیونکہ یہاں اگر محبت ہوگی تو آسمان پر یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہاں نہ اندھیرا ہوگا، نہ وہاں کوئی رونا ہوگا، نہ وہاں مشکل ہوگی، نہ وہاں پریشانی ہوگی، نہ وہاں مصیبت ہوگی، نہ وہاں آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ وہاں جو ہم میں تصور ہے کہ وہاں صرف اور صرف عبادت ہوگی، اور جیسے آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں یا آج ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے تو اس کی پریکٹس جو ہے وہ ہے عبادت۔ اور جب ہم جنت کا تصور کرتے ہیں، فردوس کا تصور کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک زندگی کا درخت ہوگا اور اس میں پھل لگیں گے، 12 مہینے پھل لگیں گے، اور ڈیفرنٹ اس میں پھل لگیں گے، اور وہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہاں میوہ جات ہوگا، اور جو اس جگہ پر جائیں گے وہاں خوشی اور خوشی ہوگی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، سب کچھ نیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں یہ وہاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر چیز نہیں ہوگی۔ جب اس دنیا میں جو ہو رہا ہے، اگر یہی دنیا وہاں جا کر بسے گی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا وہاں جا کر بسے گی تو نئی چیز بنے گی، نیا انسان بنے گا، نیا مخلوق بنے گا۔ نیا جب تک نئی انسان بنے گا، نئی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان پر لڑائی نہیں ہوگی، آسمان پر کسی سے نفرت نہیں کی جائے گی، آسمان پر کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹی ذات کا یا بڑی ذات کا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ہی لیول کے ہوں گے، ایک ہی لیول ہوگا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ سب جو ظاہری سی بات ہے اس دنیا سے گئے ہیں وہ اچھے کام کر کے گئے ہیں۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، میں آج ایک دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت اگر کوئی بات بری لگے۔ جیسے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام حاملہ ہوئی، اور آپ کے یہاں یہ بلیف ہے کہ فرشتہ یا جو بھی ذریعہ بنا ان کے حاملہ ہونے کا سر، تو نہ تو میں نے سنا اس سے پہلے کوئی واقعہ ہے، نہ ہی ان کے بعد کوئی ایک واقعہ ہے کہ اس طرح کا۔ تو کیا مسیحی لوگوں پر ایسے بھی الزام کبھی لگے ہیں یا نہیں کہ کچھ لوگوں نے یا یہودی لوگ جو ان کے خلاف رہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں، اللہ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پریگننٹ ہونے میں، اور خدا نخواستہ یہ کسی آدمی کا کام ہے؟ سر کیا ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو بتائیں، شکریہ۔ پہلے ہم بہنا کا سوال کا جواب دیں گے، اس کے بعد امیر فیصل کا جواب دیں گے۔
مسیح کب آئے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے نہ یہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ مسیح کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ اس وقت کا، صرف خدا کا۔ اور خدا کو اس کا معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے، قیامت سے پہلی قیامت اور دوسری قیامت، دو قیامتیں ہیں۔ اور پہلی قیامت سے جب یہ آئیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت شیطان کو باندھا جائے گا 1000 برس کے لیے۔ اور یہ صرف اور صرف خدا کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کب آنا ہے، نہ کہ انسان کی عقل جو ہے وہاں تک جائے، خدا تک۔ جدھر انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی عقل ناقص ہے، اور خدا انسان کو بناتا ہے، انسان کو سمجھتا ہے، اور انسان کو جو ہے اس نے سب سے اچھا بنایا ہوا ہے اور سب سے افضل بنایا ہوا ہے۔ لیکن انسان آج اس چیز کو، خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ گیا ہے کہ خدا کو پتہ ہے کہ جب بھیجنا ہے، جب لے کر گیا ہے تو وہ بھیج بھی اپنے ٹائم سے، اگر لے گیا ہے تو بھیجے گا بھی ضرور۔ اور جب مسیح کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک انسان نہیں دیکھے گا، بائبل میں لکھا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر آنکھ۔ اور آج تو آپ دیکھ لیں گے یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے، یہاں بیٹھ کر آپ گھر میں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، تو وہ پھر جب بادلوں پر آئیں گے تو اسے ہر آنکھ دیکھے گی۔ جی میر فیصل، اب میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ایسا تو خیر مسلم تو نہیں کرتے۔ یہودی جو ہے یہ اس وقت جو ظاہر سی بات ہے، جو مانتا نہیں اس چیز کو، مانتا نہیں، وہ تو الزام ہی لگائے گا نا، یہ تو الزام ہی لگائے گا جو نہیں مانتا اس چیز کو کہ وہ فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے پیغام لایا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور تو فاقرہ ہے، تو پاک ہے، اور تیرے جیسی دنیا کے اندر ہم نے کوئی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ جو مقدس ہو، پاک ہو، اور خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ اور جب خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے تو پہلے تو بی بی مریم، مقدسہ مریم ہماری ماں ہے، تو ہم ان کی عزت وہی کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم نہیں بلکہ ساری قومیں ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ پاک تھی، پاک دامن تھی، اور ظاہر سی بات ہے خدا کا کلام سچا ہے، برحق ہے۔ اور جب فرشتہ آیا، آ کر جب گفتگو ہوئی، فرشتے کے ساتھ گفتگو، ایسی پاک خاتون ہے کہ دیکھیں کہ جو فرشتہ بات کر رہا ہے، جب فرشتہ بات کر رہا ہے تو یہاں جو سوال کیا ہے بی بی مریم نے، مقدسہ مریم نے، تو وہ سوال کیا تھا کہ میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں، میں تو آج تک کسی مرد کو جانا ہی نہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، آگے سے جواب دے رہا ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، یہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اور اس نے جب یہ سارا دیکھا، پہلے تو وہ ڈر گئی، جب گفتگو ہوئی تو خدا کا نام لیا کہ خدا کی طرف سے ہوگا، تو وہ اس نے آمین کیا کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہونا لازمی ہے، اور یہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اور لوگ جو مرضی کہیں، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، اور نبیوں پر اور نبیوں کی فیملیوں پر
باتیں کرنا، مقصہ جو مقدس لوگ ہیں ان پر باتیں کرنا، لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑتا مقدس لوگوں کا، لیکن جو باتیں کرتے ہیں ان کا بہت کچھ بگڑتا ہے۔ اور جب یہ فرشتہ پیغام دے کر چلے گئے تو بی بی مریم جب حاملہ ہو گئی اور جب وقت آیا تو اس وقت کیونکہ ان کی پہلے سے منگنی ہو چکی تھی لیکن ابھی شادی نہیں تھی ہوئی، یوسف نام ان کا جو مگیتر تھا ان کے ساتھ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ تو شادی سے پہلے، ابھی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے حاملہ ہو گئی ہے، تو جب وہ سوچنے لگا، سو گیا، سوچتے سوچتے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مریم کو میں چھوڑ دوں گا، اب اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، تو خدا نے اسے خواب میں آ کر بتایا، یوسف یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے اور جو تو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ وہاں سے ان کو لے کر ایک شہر میں چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں کہ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور خدا کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں بن باپ کے۔ ایسے لوگوں نے قبول کیا اور آج ہم بھی قبول کر رہے ہیں، دنیا قبول کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو نہیں مانتے اور خدا کے کہنے کو نہیں مانتے، سارا کچھ وہ دنیا داری کی باتوں کو مانتے ہیں اور زیادہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں۔ خدا ایک مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو ایک عورت سے بچے کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بن باپ کے انسان مٹی کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، درخت کو کہتا ہے یہاں پھل آ جائے تو پھل آ جاتا ہے، خدا کے منہ سے نکلتی ہر چیز تو وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ خدا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جو لوگ نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ منکر ہے، وہ نبی کے بھی اور مقدسہ مریم کے بھی اور خدا کے بھی نامنکر ہے۔ سوال کا جواب یہی ہے آپ کے۔ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے سامنے پھر ایسی باتیں رکھیں گے۔ اگر ہم خدا کا مقابلہ کرتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہو جا تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے پانی اور مٹی الگ ہو جائے تو الگ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے پانی بن جا تو پانی کو کہتا ہے رک جا، ہوا کو کہتا ہے رک جا تو وہ رک جاتی ہے۔ خدا کا حکم ہر چیز، چرند پرند ہر چیز مان رہی ہیں آج، ہوا مان رہی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، خدا کی مرضی کے بغیر۔ لیکن جو اس پر بھروسہ نہیں رکھتے یا خدا نہیں سمجھتے، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، جب پہلی بار کسی نے قرآن پڑھا ہو یا قرآن سے جو بھی کچھ سمجھے، اس کے بعد وہی آدمی بائبل کو پڑھ لے تو لگتا ہے کہ بائبل میں بہت ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا 4 بڑی کتابیں ہم نے سنی ہیں کہ اس طرح سے بتاتے ہیں وہ کہ داؤد صاحب بھی، موسیٰ صاحب، عیسیٰ مسیح صاحب اور محمد صاحب، اور ان چاروں پہ چار کتابیں نازل ہوئی بتائی جاتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان چاروں میں سب سے پرانے نبی کون سے ہیں؟ مطلب داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صاحب۔ چلو محمد صاحب تو مطلب 1500 سال پہلے مان لیجئے، عیسیٰ مسیح جی 2000 سال ہو گئے، اور یہ موسیٰ جی اور داؤد کتنے ٹائم پہلے ہوئے سر؟ اور کیا ان میں سے آپ تینوں چاروں میں سے کسی کو خاص یا افضل نبی مانتے ہیں؟ جی امیر فیصل بھائی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ پرانے ہیں. ایکچوئل شریعت جو ملی تھی، سب سے پہلے جو شریعت ملی تھی وہ شریعت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور ان سے پھر آگے یہ سارا بنی اسرائیل قوم کو شریعت دی گئی. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ جیسے مرضی چلتے تھے، کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جو ان کے من میں آتا تھا کرتے تھے. لیکن جب شریعت مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور غلامی سے نکالا، تو یہ پرانے نبی یہی ہیں. اور جو ہے دیکھیں، نبی تو ظاہری سی بات ہے، سارے جتنے بھی نبی ہیں سب کو ہم خاص اور مقدس اور پاکیزہ، اور ہم ان کو معصوم اور سب کو جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں ہم سب، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے آئے تھے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں. ہمیں بھیجا ہے تو اب انسان کو، اس لیے انسان ہی انسان کے اوپر بھیجا تھا کہ یہ ان کی سمجھ لیں گے، کہ خدا کی تو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے میں انسانوں کے درمیان انسانوں کو بھیجتا ہوں تو یہ سمجھ لیں. لیکن جو تو سمجھ گئے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں، نبیوں کی نہیں مانتے، وہ اپنی مانتے ہیں، اور پھر نبی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، وہ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. وہ خدا نے جو چاہا وہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، اور جو اپنی مرضی ہے وہ کر رہے ہیں آج. دیکھیں، نبی جب بیچتا ہے خدا تو کچھ سوچ سمجھ کر بیچتا ہے، ایسے نہیں خدا بیچ دیتا. اب جب یہ بنی اسرائیل قوم، یہودی اسرائیلی، یہ من مرضی کر رہے تھے، اپنی من مرضی کر رہے تھے، لیکن خدا نے چاہا کہ ان کو جو ہے غلامی سے نکالا جائے، اور ان کو یہ جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ان سے نکالا جائے. تو لوگوں نے پسند کس کو کیا؟ بزرگ موسیٰ کو. اور وہ ایسی پیدائش ہوئی ہے ان کی بھی بڑی ڈفرینٹ تھی. اور اس وقت جتنے عبرانی تھے ان کے بچوں کو قتل کرنے کی بھی فرعون نے اجازت دے دی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں بھی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو 1 سے 2 سال کے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر بھی یہی ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی یہاں ہیرودیس بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا ایک ٹوکری کے اندر، پانی کے اندر، نام ہی موسیٰ ہے تو پانی سے نکلا ہوا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پانی سے نکلا ہوا. تو بڑے نبی جو ہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور کوئی سوال سر؟ دیکھیں، آج یہ جتنے سائنسدان ہیں سب کچھ ہیں، ان کی مان لیتے ہیں، ناسا کی ان کی باتوں کو بڑی باریکی سے اور سمجھ لیتے ہیں، اس پر آمین بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کی باتوں پر آج لوگ بھروسہ نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی باتوں پر بھروسہ نہیں، سیاستدانوں کی، اور یہ جو سائنس چل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر سائنس بہت ترقی کر رہا ہے، اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن خدا کی باتوں کو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دنیا کی باتوں کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں. نبیوں کو بھیجنے کا وجہ یہ تھی، نبیوں کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دنیا داری کے کاموں میں نہ لگے رہے، ان کو پتہ چلے کہ کوئی ہے اوپر، خدا ہے، کہ یہ نبی بھیج رہے ہیں اور یہ کام ہو رہے ہیں ان کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے. محترم پاسٹر احمد گل صاحب لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے کو جا بھی رہا ہے. انشاءاللہ اور بھی سیشنز لے لیں گے اسی ٹاپک پر تاکہ ڈیٹیل سے بات چیت ہو سکے.
سر آپ نے کہ یہاں جنت کا کانسیپٹ تو ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد جو اچھے اعمال کرے ہوئے ہوں گے جس سے اسے جنت مل جائے گی، تو کیا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے جیسے مسلمانوں کا ہے کہ 70-72 حوریں ملیں گی اچھا اور نیک عمل کرنے والوں کو، یا سر مطلب آپ لوگوں میں کم یا زیادہ ہے؟ مطلب یہ کیا کہتے ہیں نا، افسرائیں حسینائیں حوریں ملیں گی یا نہیں سر؟ شکریہ جی سر، کچھ سوال ہیں آپ کے پاس تو پلیز، ہیں سوال تو جیسا بھی ہے سوال آپ کے من میں جو بھی آ رہا ہے، کوئی بھی چل رہا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ارے سر میں نے نا اوپر ایک آڈیو چھوڑی ہے، میرے غالباً آپ نے سنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ حسینہ کا، نہ حوروں کا، نہ کسی چیز کا۔ وہاں صرف ایک فرشتوں کی مانند ہوں گے، جیسے فرشتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خدا نے انسان کو دے دیا ہے۔ جو اس کی خواہش تھی ان کو پورا کر دیا، جو ان کی ضرورت تھی وہ پورا کر دی۔ لیکن اب اس دنیا کا کام آپ وہاں سوچیں کہ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، یہاں نشے بازی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ خدا یہاں منع کر رہا ہے ہر چیز سے، زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بیگانے مال کا آرزو نہ کرنا۔ تو وہاں یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، وہاں صرف فرشتوں کی مانند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ وہ قیامت کو نہیں تھے مانتے، صدوقی، ایک فریسی صدوقی یہ یہودیوں میں تھے، اور یہ صدوقی جو تھے یہ قیامت پر ایمان نہیں تھے لاتے۔ تو اس نے مسیح کے آگے ایک سوال رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے جب سوال رکھا گیا کہ یہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر تھا وہ مر گیا، تو اس نے دوسرے بھائی نے شادی کر لی، پھر دوسرے نے کی وہ بھی مر گیا، پھر تیسرے نے کر لی، ساتوں مر گئے، اور ساتوں نے شادیاں کی اسی عورت سے، لیکن ساتوں مر گئے، لیکن قیامت کے روز یہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے روز وہاں نہ کوئی شادی ہوگی، نہ وہاں بیاہ ہوگا، وہاں صرف اور صرف ایک فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہمیں کوئی ایسا لالچ نہیں دیا جاتا، کوئی ایسا لالچ نہیں دیا جاتا کہ ہمیں وہاں یہ چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں ملیں گی۔ ہمیں صرف ایک ہی لالچ ہے کہ وہ زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے، زندگی کا تاج اگر مل گیا، وہاں پہنچ ہی جائیں، فردوس کے اندر پہنچ ہی جائیں، تو یہی انسان کے لیے بہت ہے۔ کیونکہ ایک جگہ، کیونکہ ہر چیز دو دو بنی ہے، خدا نے ہر چیز دو دو بنائی ہے، جیسے جنت اور دوزخ، مرد اور عورت، قیامت، اور جو دو قیامتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، ایک اس دنیا میں زندگی ملتی ہے، ایک آنے والی جو ہوگی زندگی، وہ زندگی ہوگی۔ ہر چیز خدا نے دو دو بنائی ہے، تو اس لیے کہ ہمیں یہی سب کچھ مل گیا ہے، تو وہاں صرف اور صرف ہنسی خوشی رہیں گے، تو یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، جدھر ہر وقت آگ جلے گی، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور رونے کی چیخو پکار ہوگی، وہاں آگ ہی آگ ہوگی، اور وہاں سے ہم صرف وہاں ہی چلے جائیں جدھر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جدھر دکھ نہیں ہوگا، وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں دن نہیں ہوگا، نہ وہاں رات ہوگی، نہ وہاں دن ہوگا، وہاں صرف اور صرف فرشتے جیسے قدوس قدوس ہیلیلویا کرتے ہیں، ہم بھی وہاں قدوس قدوس ہیلیلویا اور خدا کی تعریف کریں گے، اور خدا تعالیٰ کے حضور جا کے سجدے کریں گے۔ جو آج ہم اس دنیا میں سجدے کر رہے ہیں، یہ ہماری کیا چل رہی ہے؟ پریکٹس چل رہی ہے، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا ہے۔ تو یہ پریکٹس ہم جو کامیاب ہوگا، ان پیپروں میں پاس ہوگا، یہ وہ لوگ وہاں جائیں گے۔
جی سر، کوئی سوال ہے تو نیکسٹ ہم پروگرام رکھ لیں گے، تو پھر ہم دوبارہ جو بھی آپ نے کوئی سوال رکھنے ہوں گے وہ، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو کوئی بھی سوال آپ رکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ آپ رکھ سکیں۔ بہت شکریہ، تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام، اور آپ نے کافی برداشت کیا، تو خدا تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، صحت دے، تندرستی دے اور صحت والی زندگی دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی محترم پاسٹر احمد گل صاحب، ایک سوال کافی ممبرس کا آ رہا ہے کہ یہ میں اسی سیشن میں لے لوں سر، کہ جیسے کہ آج کا 1400-1500 سال بعد آج جو بھی معاشرہ ہے، تو آج کتنا بھی ترقی کر لیا ہو، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے کامن لوگوں میں بھی، خدا نخواستہ کہ ایک کنواری حاملہ ہو جائے اور وہ بچہ جنے، تو آج کی دنیا اسے چین نہیں لینے دیتی، تو کیا مریم علیہ الصلاۃ والسلام یا عیسیٰ مسیح جی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہے کہ جب یہ یشوع مسیح جی پیدا ہو گئے تھے مریم علیہ السلام سے، تو انہیں خدا نخواستہ اس طرح غلط کمنٹس کہے گئے ہوں کہ ہی از، مطلب وہ بنا فادر کی پیدائش ہیں، بنا فادر کے ہیں؟ ایسا تو کچھ کبھی نہیں ہوا سر، یہ بتا دیجیے، اینڈ اٹ از لاسٹ کوشچن فار ٹوڈیز سیشن۔ تھینک یو۔ جی میر فیصل بھائی، بہت شکریہ، اچھا سوال کیا آپ نے، اور بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ ان کے بارے میں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ ایک نبی آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بن باپ پیدا ہوگا۔ اچھا، پھر نبیوں نے، حضرت داؤد نے پیشن گوئی کی، اسی طرح یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی، اور تمام نبیوں نے، تقریباً جتنے نبی آئے پیچھے، ان سب نے پیشن گوئیاں یہ کر دی تھی کہ تاکہ یہ سلسلہ جو ہے، کیونکہ لوگ آج بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو بن باپ پیدا ہوتا ہے ان کو بڑی بری نیت سے دیکھتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے۔ لیکن یہ جو تھا یہ خدا کی قدرت سے اور خدا کی طرف سے سب کچھ ہونا تھا، اور پہلے سے اس لیے خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں کا ذہن ایسا تھا، چھوٹا ذہن تھا، اور اس لیے خدا نے انسان کو بنایا تھا، اور انسان کو جانتا تھا کہ ان کی نس نس سے واقف ہے، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے کہ نبیوں کے ذریعہ سے یہ پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی کہ ان کا یہاں تک کہ نام بھی بتایا گیا تھا۔ بہت شکریہ سر۔ کوئی کر دی تھی تو یہ انتظار کر رہے تھے، اور اس لیے کچھ یہودیوں نے قبول کر لیا، کیونکہ یہ جتنے شاگرد تھے، حواری تھے مسیح کے، تو وہ بھی سارے یہودی تھے،
وہ بھی سارے یہودی تھے، تو ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا، مسیحیت کو قبول کیا، مسیح کو قبول کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا سلسلہ ہے. اور جتنے یہودیوں نے قبول کیا تھا اس دور کے اندر، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں پہلے سے لکھی گئی ہیں، نبیوں نے پیشن گوئیاں کر دی تھی، کیونکہ نبیوں کو وہ بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے نبیوں نے جو پہلے سے پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی مسیح کے بارے میں، اسی طریقے سے ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب سے بات چیت ہوئی اور ہم نے ان سے مسیحیت کو سمجھنے کی پوری کوشش کی اور یہ کانسیپٹ بھی سمجھا کہ ان کے ہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے اور جنتی لوگ کون ہوں گے. بہرحال ایسے علمی سیشنز کے لیے کیونکہ سوالات بہت ہوتے ہیں تو کئی سیشنز درکار ہوں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ اویلیبلٹی ٹائم پر اس کے سیشنز ہم لیتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے سوال یا ممبرس کے سوال پورے نہ ہو جائیں. ونس اگین بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شالوم اینڈ جے مسیح ٹو آل. تھینک یو. جی سر، میں نے اوپر بتایا ہے کہ وہاں ایک فرشتوں کی مانند ہوں گے. اب فرشتوں کی مانند جو بائبل میں لکھا ہے، انجیل مقدس میں لکھا گیا ہے، تو فرشتوں کی مانند کیا ہوگا کہ فرشتے کیا ہے کہ بالکل پاک ہوں گے. اسی طریقے سے انسان جو وہاں داخل ہوگا پاک ہوں گے. وہاں نہ تو کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگی، وہاں سب ایک جیسے ہوں گے. تو سر یہ اس دور میں بھی ہو رہا تھا تو اس دور میں بھی ہو رہا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں. اگر یہ الزام لگاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی بات کو بھی نہیں مان رہے اور خدا تعالیٰ کی بات کو بھی نہیں مان رہے، قرآن کی آیت کو بھی نہیں مان رہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو کافر، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اس قرآن کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو سمجھ لیں پھر یہ آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں ان کو. پاسٹر رحمت گل صاحب نے یہ بات کلیئر کی کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد حوریں ملیں گی، وہاں صرف پاک روحیں جائیں گی، پاک ہی رہیں گی، اور یہاں تک کہ جینٹس اور لیڈیز جیسا بھی کوئی چکر نہیں رہے گا. تو یہ کافی ایک نئی معلومات ان سے ملی ہے، جبکہ مسلمان لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ حوریں ملیں گی، 70 ملیں گی، 72 ملیں گی، اور طرح طرح کی امیجنیشن بتاتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پھر کبھی ایک دم لیں گے پروگرام بنا کے پاسٹر احمد گل صاحب سے. تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ.